على حبيبه المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ ذی قعدہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو چاند ہوگا وہ چاند قربانی اور حج کا چاند کہلائے گا۔ ماہ ذی الحجہ جو حج کا مہینہ، قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت جلد آنے والا ہے۔ اس کی 10 تاریخ کو پوری دنیا میں مسلمان عید کی خوشی مناتے ہیں، نماز پڑھ کر، قربانی کر کے۔ لیکن آپ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ جو لوگ مکہ شریف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید کی نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں۔ یعنی حجاج کرام جو ہے یہ بقرعید کی نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں، کیونکہ وہ حج کے ارکان کو پورا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ صرف حجاج کرام کے علاوہ پوری دنیا کا مسلمان بقرعید کی نماز پڑھتا ہے، حاجی لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ صرف اسی میں ادا کیے جاتے ہیں۔ عمرہ ان 5 دنوں کے علاوہ جب چاہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ حجاج کرام 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس دن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ حج کرنے کو مکہ شریف جاتے ہیں وہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر مکہ سے مینا کو جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو، اور مینا میں پہنچ کر ظہر سے لے کر فجر تک کی 5 نمازیں ادا کرتے ہیں ان کے وقتوں پر، اور ایسا کرنا سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ 5 وقتوں کی نماز ادا کرنے کے بعد 9ویں ذی الحجہ کا دن آ جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، جب کچھ پروان کو چڑھتا ہے تو 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ پورا دن حجاج کرام میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پورا دن رہتے ہیں وہاں۔ یہ حج کے شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ 9 ذی الحجہ کو وہاں دن بھر ٹھہرے، جب سورج ڈوب گیا تب وہاں سے وہ نکلتے ہیں بغیر مغرب پڑھے ہوئے مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پھر پوری رات مزدلفہ میں رہتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو 10 ذی الحجہ کی تاریخ آ جاتی ہے۔ حجاج کرام وہاں سے کنکریاں لے کر پھر مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔
تو 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام شیطان کو جو کنکریاں مارنے جاتے ہیں تو اس دن صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں جو سب سے بڑا شیطان ہے. جب وہ کنکریاں مار کر آتے ہیں تو پھر وہ قربانی کرتے ہیں. جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے سر کے بال کو حلق کرواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں. اتنا کروانے کے بعد وہ احرام کی پابندی سے نکل جاتے ہیں. اب وہ احرام کھول سکتے ہیں. تو 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام اتنا ہی کرتے ہیں. اب کچھ حاجی حضرات اسی دن طواف زیارت کو جاتے ہیں اور کچھ 11 کو جاتے ہیں. چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو اسی حساب سے لوگ طواف زیارت کو جاتے ہیں. طواف زیارت جو کرنے جاتے ہیں اس کے بعد وہ سعی کرتے ہیں اور سعی کر کے یعنی صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں. پھر وہاں سے پھر وہ مینا میں ہی پہنچ جاتے ہیں. مینا میں 11 کو ٹھہرتے ہیں، 12 کو ٹھہرتے ہیں. چونکہ 11 اور 12 یہ دونوں دن حجاج کرام کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے تینوں شیاطین کو. تینوں شیطان کو یہ کنکریاں مارا کرتے ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ حجاج کرام جو ہے 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حج کے ارکان کو ادا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ان پر عید کی نماز نہیں ہے. لیکن ان کے علاوہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں، حجاج کرام کے علاوہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ سب بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں. ہم لوگ بھی 10 ذی الحجہ کو بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں. یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے. ہمارے پیغمبر نے ہجرت کے بعد 4 احرام باندھے عمرہ کے جو ہے 4 احرام باندھے اور وہ چاروں عمرے اسی مہینے میں آپ نے ادا کیا، اسی ذی قعدہ کے مہینے میں. کیوں؟ آپ نے دیگر مہینوں میں عمرے کی ادائیگی کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے دوسرے مہینے میں عمرے کی ادائیگی اس لیے نہیں کیا تاکہ مشرکین مکہ کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ اس مہینے میں عمرہ نہیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کا ایسا خیال تھا کہ شوال سے یعنی عید جو عید الفطر ہے، عید کے بعد سے بقرعید تک وہ لوگ عمرہ کا احرام نہیں باندھا کرتے تھے، صرف اور صرف حج کا احرام باندھتے تھے. تو اسی کی مخالفت میں حضور نے چاروں عمرے اسی مہینے میں کیے تاکہ امت کے لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں بھی عمرہ کرنا جائز ہے، غلط نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے ہجرت کے بعد 4 عمرے اور 1 حج ادا کیے. وہ مقدر کے سکندر ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کو جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، کعبے کا حج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمامی مسلمانوں کو حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بتانے والا یہ ہوں کہ قربانی آنے والی ہے. قربانی سے پہلے مسائل قربانی کی جانکاری کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ قربانی جو ہے مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن سارے مسلمانوں پر واجب نہیں ہے. مقیم مسلمان جو ٹھہرا ہوا ہے، جو آزاد ہے، جو مالک نصاب ہے، انہی مسلمانوں پر قربانی واجب ہے. جو مسافر مسلمان ہیں، جو سفر میں ہے، ان مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ان کی قربانی نفلی قربانی میں شمار کی جائے گی. تو قربانی جو ٹھہرا ہوا مسلمان ہے، جو مقیم مسلمان ہے، انہی پر واجب ہے. قربانی کی تعریف یہ ہے کہ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے
ثواب کی نیت سے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی جس طرح مرد حضرات پر واجب ہوتی ہے نا، اسی طرح مسلمان کی عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، آزاد ہیں، مقیم ہیں، مالدار ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں پر قربانی واجب ہے، اور ہر سال قربانی واجب ہے۔ حج کی طرح پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ نہیں، چونکہ حج پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ قربانی اس طرح نہیں، قربانی ہر سال واجب ہے، تب تک جب تک کہ آپ مالدار ہیں۔ اور قربانی کے لیے مالدار کون لوگ ہیں؟ تو سنیں، قربانی کے لیے مالدار وہ ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ نہیں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے وہ انہی پر قربانی واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جن پر صدقہ فطر واجب ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے۔ ذرا گہرائی سے سمجھیے گا اس مسئلے کو۔ شریعت کی نظر میں مالک نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 200 درہم چاندی، یا 7.5 تولہ سونا یعنی 20 دینار سونا ہو تو شریعت کی نظر میں وہ مالک نصاب ہے۔ یا ان میں سے کسی ایک چیز کی قیمت کے برابر کا اس کے پاس سامان تجارت موجود ہو، یا سامان غیر تجارت اس کے پاس موجود ہو تو وہ مالک نصاب ہے۔ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا وہ مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر کا ان کے پاس سامان تجارت موجود ہو تو مالک نصاب ہے زکوٰۃ کے لیے۔ لیکن ان میں سامان غیر تجارت بھی موجود ہو تو وہ مالک نصاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرض دار نہ ہو، قرض دار اس میں بھی نہیں اس میں بھی نہیں۔ اگر قرض دار ہے تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے اس پر، قربانی بھی واجب نہیں۔ سامان غیر تجارت کا مطلب کیا ہوا؟ سامان غیر تجارت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ اگر سامان موجود ہے، مثلا آپ کے پاس بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، استعمال 10 سے 15 کپڑا ہی ہوتا ہے، 20-25 کپڑے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ضرورت سے زیادہ سامان ہوئے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک مکان ہے جو استعمال میں آتا ہے، باقی مکان ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کرائے پر بھی آپ نے نہیں لگایا ہے، تو یہ ضرورت سے زیادہ ہوا۔ اسی طرح زمین آپ کے پاس بہت ساری ہے، ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی ضرورت سے زیادہ زمین ہوئی۔ اسی طرح 1 یا 2 گاڑی سے آپ کا کام نکل جاتا ہے، لیکن آپ نے فرائیڈے کے لیے الگ کار خرید رکھا ہے، سنڈے کے لیے الگ گاڑی ہے، منڈے کے لیے الگ گاڑی ہے، کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر 1 سے 2 گاڑی سے آپ کا کام ہو جاتا ہے، تو یہ جو فضول گاڑی ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو ملا کر ان کی قیمت سونے کے برابر پہنچ جائے یا چاندی کے برابر پہنچ جائے جو شرعی نصاب ہے، تو آپ مالک نصاب ہے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کہ ضرورت سے زیادہ اگر آپ کے پاس سامان موجود ہے تو آپ مالک نصاب ہے، آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کا الگ مسئلہ ہے، قربانی کا الگ مسئلہ ہے۔ لہٰذا صاف لفظوں میں یوں سمجھے کہ جن پر صدقہ فطر واجب ہے ان لوگوں پر قربانی بھی واجب ہے، شرط یہ ہے کہ وہ قرض دار نہ ہو۔ اچھا، قربانی کے لیے جو مال آپ کے پاس موجود ہے، چاہے تجارت کا ہو یا غیر تجارت کا ہو، بیچنے کا ہو یا ایسے ہی رکھنے کا ہو، اگر اس کی قیمت سونے یا چاندی کے برابر جا رہی ہے جو شرعی نصاب ہے وہاں تک پہنچ رہی ہے،
تو ان مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. جیسا کہ آپ زکوٰۃ میں دیکھتے ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ اس مال پر زکوٰۃ ہے جس پر سال گزر گیا. لیکن قربانی کے لیے 3 دن ہیں. اگر لاسٹ دن بھی ختم ہونے سے پہلے آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جو سونے یا چاندی میں سے کسی ایک کے شرعی نصاب کے برابر ہے، تو آپ مالک نصاب ہو گئے، آپ پر قربانی واجب ہو گئی. لہٰذا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی کیا کریں، اپنے نام سے بھی، اپنے مردوں کے نام سے بھی، اور ہو سکے تو اپنے پیغمبر کے نام سے بھی کریں، کیونکہ ہمارے آقا ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مردے کے نام سے کریں اور زندے نہ کریں. نبی کے نام سے کر لے اور جن پر واجب ہے وہ اپنے نام سے نہ کرے. جن پر قربانی واجب ہے انہیں ہر حال میں قربانی کرنی ہوگی. اگر آپ دیگر لوگوں کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، اپنے مردوں کے نام سے، اپنے دوست احباب کے نام سے، یا اپنے نبی کے نام سے بھی کرنا چاہتے ہیں، تو دیگر یعنی دوسرے جانور کا اس کام کے لیے آپ کو انتظام کرنا ہوگا. قربانی کا وقت 3 دن اور 2 راتیں ہیں. رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے. 2 راتیں اور 3 دن قربانی کا وقت ہے. ان میں سب سے افضل، سب سے بہتر دن پہلا ہے، یعنی 10ویں کا دن، پھر 11ویں کا، پھر 12ویں کا. صبح صادق سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن جہاں بقر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے یہ شرط ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی وہ قربانی کرے، اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں صبح صادق سے ہی وہ شروع کر سکتے ہیں قربانی، ان پر کوئی روک نہیں ہے. اچھا، اس میں کوئی اپنا دماغ لگا کر چالاکی نہیں کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ خون نہ بہائے، غلط ہے. قربانی کا جانور جتنے میں ہوتا ہے اتنی قیمت ہم صدقہ کر دیں یا جانور خرید کر صدقہ کر دیں. تو آپ یاد رکھیں کہ قربانی کے ایام میں اگر قربانی کے جانور کی قیمت آپ صدقہ کرتے ہیں یا قربانی کا جانور آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے. قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ہوگا آپ کو. لہٰذا اچھے، خوبصورت اور فروا جانوروں کی آپ قربانی پیش کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے سواری کے کام آئیں گے. ہم جن جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں جہاں ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے، یعنی بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری کی بھی قربانی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کرتے نہیں ہیں لیکن شریعت میں جائز ہے. ان سبھوں کی عمر جو ہے کم سے کم 1 سال، زیادہ جتنا ہو لیکن کم سے کم 1 سال ہونا چاہیے. اگر بکرا بکری کی عمر جو ہے 1 سال سے کچھ گھنٹے بھی کم ہے، 1 دن بھی کم ہے یا کچھ گھنٹے بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی. لیکن بھیڑ یا دمبا کا بچہ 6 مہینے کا ہو اور اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے کے بعد وہ سال بھر کا لگے تو پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بکرا بکری کا معاملہ نہیں ہے. جو بکرا یعنی خصی وغیرہ کرتے ہیں اس کی عمر 1 سال کم سے کم ہونا ضروری ہے. اگر اس سے کچھ کم ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہم سبوں کو شریعت کے احکام کے مطابق قربانی کرنے کی اور اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.